بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ موجودہ دور میں جہاں انسان کو بہت سے مسائل درپیش ہیں، ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ تنگی رزق بھی ہے، اور اکثر لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ آمدن کم ہے اور خرچے زیادہ ہیں۔ تو یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تنگی رزق کو دور کرنے کے لیے اور برکت کے حصول کے لیے اگر قرآن و حدیث میں بتائے نسخوں کو استعمال کیا جائے تو اس پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں دو سب سے بڑے نسخے ہیں۔ نمبر 1 استغفار اور نمبر 2 درود شریف۔ استغفار کے فضائل اور استغفار کی برکات و کرامات آپ احباب سنتے رہتے ہیں مختلف چینلز پر، مختلف گروپس میں، اور درود شریف کے فضائل بھی آپ سنتے رہتے ہیں، جس میں عمومی بات آپ کو یہ بھی سننے کو آتی ہے کہ درود پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ لیکن ایک درود ایسا ہے کہ جس کے بارے میں خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو وافر مقدار میں رزق عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ زاد السعید پیج نمبر 19 اور عبقری میگزین نومبر 2014 صفحہ نمبر 20 پر بھی یہ درود شریف درج ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث بھی ہے۔ مفہوم ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو منظور ہو کہ میرا مال بڑھ جائے تو وہ یوں کہا کرے، یعنی یہ درود پڑھا کرے: اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اور آب کوثر میں یہاں تک درج ہے کہ درود پڑھنے والے کے کاروبار کے وکیل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ آزمودہ باتیں ہیں، آزمودہ نسخے ہیں، اور جب سے ہم نے ان پر مداومت اختیار کی، رزق خوب برسا۔ ہم نے استغفار اور درود صدقہ پڑھنا بند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بے بہا رزق دینا بند نہیں کیا، کسی نہ کسی بہانے دیتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ درود صدقہ اپنی زندگی میں اپنے اوپر فرض کر لو، باخدا نسلیں سنور جائیں گی، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ کہ جس کو منظور ہو میرا مال بڑھ جائے، یعنی رزق میں فراوانی ہو، دسترخوان کشادہ ہو۔ تو جب ایک انسان اس درود کو پڑھتا ہے تو ان الفاظ مبارک کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھتا ہے۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا کام کر لے، بس رات کو جب سونے لگے تو بستر پر بیٹھ کر ایک تسبیح، صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ سوتے وقت پڑھنے کو اس لیے کہا کہ اس وقت آپ بالکل فری ہوتے ہیں اور ہر فکر سے آزاد ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بہترین وقت ہے۔ اور اگر آپ کسی اور وقت پڑھنا چاہیں تو کسی اور وقت بھی پڑھ لے، کوئی پابندی یا شرط نہیں ہے۔ 1 ماہ، 2 ماہ یا 3 ماہ مستقل مزاجی سے پڑھ کر دیکھے، باخدا ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ اچھی بات بتائی تھی۔ اور رزق کے متعلق جتنے بھی وظیفے ہیں نا، ان سب سے اعلیٰ و افضل وظیفہ یہی درود شریف ہے، لہٰذا اس کی قدر کریں۔ اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹے چھوٹے کام اور بھی ہیں، ان پر بھی توجہ دیں۔ ماں باپ کی خدمت نہ بھولیں۔ حدیث پاک کے مطابق مفہوم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو اللہ پاک ایسا لازوال رزق دیتے ہیں کہ اس کی نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہیں۔ یہ میں آپ کو مفہوم سنا رہا ہوں۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے
رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ صدقہ لازمی دے، روزانہ کی بنیاد پر دے، بے شک 5 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہوا 1 روپیہ بھی یا کھجور کی ایک گٹھلی بھی جو ہے نا، وہ بھی احد پہاڑ جتنا ثواب رکھتی ہے۔ اور حدیث پاک کے مطابق مفہوم ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ تو ان مختصر باتوں پہ بھی لازمی عمل کریں۔ یقین جانیے یہ صرف آپ کو بتانے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ہم خود پہلے اس پر عمل کرتے ہیں، تجربوں سے گزرتے ہیں، صلہ پاتے ہیں اور پھر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ میں درود صدقہ لکھتا ہوں، روزانہ 1 پیج لکھتا ہوں، یا تو صبح کے وقت جب کام شروع کرنے لگتے ہیں درود شریف کی دعوت و تبلیغ کا، اس وقت 1 پیج لکھ لیتا ہوں، یا رات کو سوتے وقت 1 پیج لکھ لیتا ہوں۔ لکھتا ضرور ہوں۔ بہت برکات نصیب ہوتی ہیں، جیب کبھی خالی نہیں گزری، سخت حالات میں بھی فضل و کرم والا معاملہ ہے۔ کچھ باتیں کھل کے نہیں بتائی جاتی، اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار لوگوں کے مشاہدات ہیں درود صدقہ کے بارے میں، وقتاً فوقتاً آپ احباب سنتے رہتے ہیں۔ کئی ویڈیوز میں اس پر بنا چکا ہوں، اس کے مشاہدات پر، اس کے روحانی خوابوں پر۔ لہٰذا بس ایک تسبیح پڑھ لیا کریں روزانہ، ناغہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس درود کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس درود کی دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔